بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل اس عبارت کی روشنی میں اور عبارت پڑھ کے ہم نے بات واضح کر دی تھی، الموافقات کی جو تہذیب کی گئی، اور تہذیب کا مقدمہ پڑھ لیا تھا کہ جو تہذیب کرنے والے مصنف ہیں محمد بن حسین الجیزانی، یہی ہے نا، محمد بن حسین الجیزانی، انہوں نے کیا عمل کیا اور کیسے کس منہج کے ساتھ امام شاطبی کی اس کتاب کو مختصر یا مہذب کیا ہے۔ باقی مصنف کا تعارف اور کتاب کا تعارف ہم کر چکے ہیں، انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے تو پھر اصل تعارف ہوگا اس کا۔ یہ کتاب جیسے ہم نے کہا کہ علوم کے حکم اور اسرار پر لکھی گئی ہے، اور اس طرح کی کتابیں بہت کم لکھی جاتی ہیں۔ حکم یا حکمت شرعیہ یا مقاصد الشریعہ یہ اہم باب ہے اصول فقہ کا، اور اس پر علماء نے کچھ لکھا ہے، لیکن احکام کے پیچھے ان کے اصول تلاش کرنا یا ان کے حکم پر بحث کرنا یا ان کے اسرار کو پوری طرح کھولنا، یہ کچھ ائمہ نے کیا ہے، اور ان میں سے امام شاطبی ہیں۔ اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں بسا اوقات تکلف آ جاتا ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں تکلف خام خواہ آ جاتا ہے کہ جب کسی چیز کی حکمت اور ایسی یعنی اندر کی بات تلاش کرنے لگیں جو عام ائمہ نے نہ کہی ہو اور عام اس کا تذکرہ نہ ملتا ہو، تو تھوڑا پھر گہرا غور و خوض کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے جیسے بادی النظر لوگوں کو پھر وہ تکلف لگتا ہے۔ وہ تھوڑی علمی بات ہوتی ہے، تھوڑی گہری ہوتی ہے، تو کئی دفعہ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بات کر رہے ہیں مصنف یا صاحب کتاب جو شاید ہے نہیں، تو تھوڑا تکلف آ جائے گا عبارت میں، اور کچھ ان کی باتوں سے ہم متفق نہیں ہوں گے، لیکن اوورآل یہ کتاب اچھی ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ عبارت کے سمجھنے کے لحاظ سے اور احکام کے اسرار اور علوم کے حکم کو جانچنے کے لحاظ سے کتاب بہتر ہے، اور منتہی طلباء کے لیے تو ایسی کتابیں ضرور مطالعہ میں رہنی چاہیے، کیونکہ آپ نے آسان عربی کی کتب بہت سی پڑھی ہیں اور اصول فقہ بھی پڑھی ہے، اور اب بھی شاید ہیں آپ کے مادے اصول فقہ میں، اور اس طرح کا مادہ کم ملتا ہے۔ یہ مدارس میں عام طور پر حجت اللہ پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی اس ٹائپ کی نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ گہری کتاب ہے، اور یہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی مدارس میں، تو یہ تخصص میں تو کم از کم ہونی چاہیے، اس سے پتہ چلے کہ علوم پر مصنفین نے ائمہ نے کیسے بحث کی ہے۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے، یہ ایک رخ ہے بحث کا جو امام شاطبی نے اختیار کیا ہے۔ تو ان کی کتاب میں جو قسم اول ہے، اس کو آپ باب اول کہہ سکتے ہیں، باب اول کی بجائے انہوں نے نام رکھا ہے قسم اول۔ قسم اول میں انہوں نے 12 مقدمات ذکر کی ہیں، یعنی 12 اصول ذکر کیے، آپ یوں کہہ لیں۔ یہ اگلے علوم پر بحث ہے، پہلے جو بنیادی طور پر 12 اصولوں پر بحث کی ہے، یا ان کو 12 مقدمات کے نام سے انہوں نے تعبیر کی ہے۔ مقدمہ پیش لفظ کو کہتے ہیں، اور اصل بحث سے پہلے جو بات کرنا ضروری ہو اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو علوم اور فنون پر بحث سے پہلے امام شاطبی نے مقدمات کے نام سے یعنی کچھ مسائل ذکر کیے ہیں یا اصول ذکر کیے ہیں۔ القسم الاول میں ہے المقدمات، اور یہ 12 ہیں۔ ان کو میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ یا واضح ہو جائے یہ مقدمات انہوں نے کس انداز میں ذکر کیے ہیں۔ المقدمۃ الاولی اصول الفقہ قطعیہ، یہ ذکر کیا کہ اصول الفقہ یہ نظری یا ظنی نہیں بلکہ قطعی بنیادوں پر ہیں۔ اور المقدمۃ الثانیہ ہے کہ ادلۃ اصول الفقہ قطعیہ، جب اصول فقہ قطعیہ ہیں تو ان کی پیچھے ادلہ بھی قطعی اور ٹھوس یا محکم بنیادوں پر موجود ہے۔ المقدمۃ الثالثہ طریقۃ استعمال الادلۃ العقلیہ، کہ شرعی ادلہ کے استعمال کو تو سب جانتے ہیں، تو عقلی ادلہ کی حیثیت کیا ہے شرعی ادلہ کے مقابلے میں، اور ان کو استعمال کرنے کا انداز کیا ہے۔ المقدمۃ الرابعہ ضابط ما يندرج تحت علم اصول الفقہ، علم اصول الفقہ کے تحت جو اصول یا جو مسائل مندرج ہوتے ہیں ان کا ضابطہ۔ المقدمۃ الخامسہ کراہت الغوض فیما لا ينبنی علیہ عمل،
کہ جن اصول اور مسائل پر کوئی اعمال مرتب نہیں ہوتے ان میں بحث کرنا بیجا اور بیکار ہوتا ہے، جن کا عملی کے طور پہ کوئی فائدہ نہیں، وہاں پر بحث کرنا بھی بیکار ہے، یعنی انہیں اصولوں پر بحث ہونی چاہیے جن کا کوئی عملی فائدہ ہو۔ المقدمۃ السادسہ طریقۃ تعریف الاشیاء، اشیاء کی معرفت کا انداز کیا ہے۔ المقدمۃ السابعہ العلم الشرعی وسیلۃ الی عبادۃ اللہ، شرعی علم اللہ کی عبادت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ المقدمۃ الثامنہ ضابط العلم الذی ورد مدحہ والثناء علی اہلہ، وہ کون سا علم ہے جس کی کتاب و سنت میں تعریف اور اہل علم کی ثناء یا ان پر مدح سرائی کی گئی ہے۔ المقدمۃ التاسعہ ما ہوا بیان ما ہوا من صلب العلم وما ہوا من ملحہ وما لیس منہ، اصل علم کیا ہے، اس سے متعلقہ علوم کون سے ہیں اور کون سے علوم ہیں جن کو ساتھ ملا دیا گیا، حقیقت میں ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ المقدمۃ العاشرہ وظیفۃ العقل، عقل کا وظیفہ یعنی عقل کا منصب، اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ المقدمۃ الحادیۃ عشر اخذ العلم عن اہلہ، کہ علم کو علماء سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔ المقدمۃ الثانیۃ عشر الضابط المعتبر فی استقامۃ الاصول الشرعیہ واضطرادها، اصول شریعہ کے مستقیم یا ان کے درست یا صحیح بنیادوں پر حاصل کرنے میں معتبر ضابطہ کیا ہے۔ تو یہ 12 مقدمات کے نام سے مصنف نے شروع میں کچھ ان کے اصول اور ضوابط بیان کر دیے ہیں۔ یہ مختصر عناوین ہیں اور ان پر مختصر بحث ہے۔ تو پہلا مقدمہ جو مصنف نے ذکر کیا اصول الفقہ قطعیہ، کہ اصول فقہ یہ قطعی ہیں، ظنی نہیں ہے، یعنی جو فقہا نے یا اصولیوں نے یا متکلمین نے فقہ کے اصول وضع کیے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اصول ہی کار فرما ہوتے ہیں احکام کو مستنبط کرنے میں، استنباط میں، استدلال میں ان اصولوں کی بڑی اہمیت ہے، اور جو شخص ان اصولوں کو جانتا نہ ہو وہ استدلال کرنے میں غلطی کھا جاتا ہے۔ استدلال کرنا شریعت اللہ سے کوئی آسان نہیں ہے، بعض استدلال تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل واضح ہیں، جیسے الامر یفید الوجوب، وہ عوام بھی جانتی ہے کہ امر وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے، یا النہی یفید التحریم، یہ اشیاء تو بالکل فطری اور واضح ہیں، ان میں کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن بعض استدلالات اور استنباطات وہ بڑے دقیق طرز کے ہوتے ہیں، ان سے پہلے ان سے متعلقہ علم ہونا چاہیے۔ اور بہت بڑی غلطی ہے، کئی لوگ بغیر اصولوں کو حاصل کیے یا ان میں پختگی حاصل کیے بغیر ہی استدلال کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ استنباط کا شوق ہوتا ہے اور نئی نئی باتیں نکالنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی اصولی طور پہ علم نہیں ہوتا، تو پھر وہ غلطی کھا جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کئی لوگ بڑا شاذ سا موقف اختیار کر لیتے ہیں بعض مسائل میں، تو غلطی پیچھے اصولوں میں ہوتی ہے کہ علم پورا ہوتا نہیں، لیکن استدلال کا استنباط کا شوق ہوتا ہے، تو بغیر علم کے محض شوق وہ علمی پیاس نہیں بجھاتا جب تک کہ پورا علم نہ ہو۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ فقہ کے اصول قطعی ہیں، یعنی قطعی بنیادوں پر قائم ہیں، ظنی نہیں ہیں، اور ان کے قطعی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کا تعلق کلیات الشریعہ سے ہے۔ کلیات الشریعہ یعنی شریعت کے اٹل اصولوں سے ہے، اور اگر ہم ان کو شریعت کے کلیات سے یا پختہ اور اصول اور اٹل اصولوں سے جوڑیں تو پھر ان کو قطعی ہی ماننا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط کریں اور ہمارے پاس جو اصول ہو وہ خود محل نظر ہو، جو اصول ہو وہ خود ظنی ہو، اس میں خود یعنی بحث کی یا کہہ لیں کہ اختلاف کی گنجائش ہو۔ اگر اصول ہی مختلف ہی ہے تو اس بنیاد پر ہم استدلال اور استنباط کیا کریں گے؟ اس لیے فقہ کے اصول قطعی ہیں، اور یہ سب کے سب کلیات کی خاطر وضع کی گئی، اور کلیات الشریعہ سے مراد ہے جو شرعی مقاصد ہے، ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کے نام سے۔ یہ آگے مقاصد الشریعہ کا الگ باب آئے گا، شاید آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے مقاصد الشریعہ، جانتے کیا ہے؟ ضروریات، تحسینیات اور حاجیات۔ ضروریات جن پر انسانی زندگی کی اور دین کی اساس اور بنیاد ہے، اور ان میں 5 اشیاء آتی ہیں: حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض اور حفظ المال۔ یہ کلیات خمسہ یعنی ضروریات خمسہ ان کو بولتے ہیں، اور ان کی حفاظت پر پورا دین ہے، اور انہی کی محفوظیت کے لیے سارے اصول وضع کیے گئے۔
تو یہ 5 مقاصد یہ ضروریات ہیں، کلیات ہیں دین کے، تو ان کی حفاظت کے لیے جو اصول ہوں گے ان کو بھی ہم قطعی اور ٹھوس ہی مانیں گے اور ان کو مختلف ہی نہیں کہہ سکتے۔ سارا دین انہی ضروریات کے تحت گھومتا ہے، اور پھر ان ضروریات میں جہاں کہیں مشکل یا تنگی اور حرج آئے ان میں آسانی اور رخصت پیدا کرنے کے لیے حاجیات ہیں۔ حاجیات یہ رخصت اور آسانی کے باب سے، اور احکام و مسائل میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تحسینیات کا باب ہے، سمجھے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے نماز اللہ کی عبادت، یہ ضروریات میں سے حفظ الدین کے لیے، اور اگر نماز پڑھنے میں حرج محسوس ہو تو شریعت نے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں حرج محسوس، شریعت نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ سفر میں ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنے میں حرج محسوس ہو تو 2 نمازیں جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ پوری نماز پڑھنے میں حرج محسوس ہوتا ہے تو قصر کی اجازت دے دی۔ یہ حاجیات کا باب ہے، اور نماز میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے سنتیں اور نوافل ساتھ جوڑ دیے، اس کے آداب و مستحبات بیان کر دیے۔ تو یہ کلیات جو دین کے ہیں، ضروریات، حاجیات اور تحسینیات کے نام سے، انہی کے استدلال اور ان کی شرح و وضاحت کے لیے ہی اصول ہوتے ہیں۔ تو کلیات جب یعنی قطعی بنیادوں پر ثابت اور قائم ہیں تو ان کے اصول بھی قطعی ہیں، ظنی نہیں ہیں۔ دیکھیے پہلا اصول یہ المقدمۃ الاولی، اصول الفقہ قطعی ہے، فقہ کے اصول قطعی ہیں، یعنی ظنی نہیں ہے، نظری نہیں ہے۔ قطعی کا لفظ یہ نظری اور ظنی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ جانتے ہیں نظری اور ظنی اور اس کے مقابلے میں قطعی کیا فرق ہے ان میں؟ ہاں، یہ کچھ فقہاء محدثین نے ایسی بات کہی ہے۔ نظری اور ظنی وہ ہوتا ہے جس میں یعنی اختلاف کی اور کچھ بحث کی گنجائش ہو، انہیں ظنی اور نظری کہتے ہیں۔ جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے ان میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے، اور وہاں پہ یعنی کسی کا کوئی بھی نقطہ نظر یا کوئی بھی کسی کی رائے ہو سکتی ہے، اسے ظنی یا نظری کہتے ہیں۔ اور قطعی اصول وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، جو ثابت ہیں، ٹھوس ہیں، اور جن میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب نمازیں 5 فرض ہیں، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ دین کی حفاظت مطلوب ہے، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہیں قطعی بولتے ہیں۔ تو فقہ کے جو اصول ہیں نا جن سے ہم استنباط کرتے ہیں وہ قطعی ہے۔ اب ان اصولوں سے آگے اور یہ ان سے ملحق اگر فقہاء نے کچھ چیزیں ساتھ جوڑ دی ہیں وہ نظری اور ظنی ہوتی ہیں۔ جیسے یہ تو یعنی بات قطعی ہے کہ الامر یفید الوجوب، یہ فقہ کا اصول ہے کہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ اب اس سے متعلقہ اگر دیگر مسائل آ جائیں گے کہ اس میں فوریت ہے، کہ اس میں تراخی کی گنجائش ہے، یہ ایک دفعہ کرنے کا فائدہ دیتا ہے یا تکرار کا فائدہ دیتا ہے، یہ کچھ نظری اور ظنی بحثیں ہیں۔ جو پہلی بات ہے الامر یفید الوجوب وہ قطعی ہے، اور استدلال اسی سے ہوتا ہے۔ باقی میں کچھ اختلاف ہے، لیکن الامر یفید الوجوب میں کوئی اختلاف نہیں، سمجھے؟ اس طرح نہی یفید التحریم، نہی حرمت کا فائدہ دیتی ہے، یہ قطعی بات ہے۔ قرون اولیٰ میں اس میں کچھ اختلاف تھا جب ابھی اصول پوری طرح وضع نہیں کیے گئے تھے، لیکن اب ان باتوں پر اجماع ہے۔ اب یہ متواتر ہیں، قطعی ہیں، اور ان میں نظر و فکر کی گنجائش نہیں، اور جن سے ملاقات ہوتے ہیں ادھر ادھر کے مسائل، وہاں پہ کچھ اختلاف اور نظر و فکر کی گنجائش بن جاتی ہے۔ جی، تو مصنف نے کہا ان اصول الفقہ فی الدین قطعیۃ لا ظنیہ، دین میں فقہ کے اصول وہ قطعی ہیں، یعنی جن اصولوں سے ہم استدلال کرتے ہیں اور دلیل سے مسائل نکالتے ہیں وہ قطعی ہیں، ظنی اور نظری نہیں ہیں۔ والدلیل علی ذلک، اس پر دلیل یہ ہے کہ انہا راجعۃ الی کلیات الشریعہ، ان کا تعلق شریعت کے کلیات سے ہے، یعنی قطعی اصولوں اور مسائل سے ہے۔ کلیت ان کی جمع ہے کلیات، کلیہ ایسے اصول کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی استثناء نہیں ہوتا، قاعدہ کلیہ، یعنی ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، اس میں کوئی استثناء کی گنجائش نہیں، کیونکہ ان اصولوں کا تعلق شریعت کے کلیات سے ہے، اور کلیات وہ قطعی ہیں۔ وما کان کذالک فہو قطعی،
اور جن کا تعلق شریعت کے کلیات سے ان کو ہمیں قطعی ماننا پڑے گا۔ اور کلیات سے مراد کیا ہے؟ وعانی بالکلیات ہنا الضروریات والحاجیات والتحسینیات، یہ مراد ہے کلیات سے۔ اور ضروریات، تحسینیات، حاجیات کی میں نے کچھ وضاحت کر دی ہے۔ یہ شریعت کے اصول ہیں، اور ان اصولوں کی تکمیل کے لیے تمام اصول وضع کیے گئے۔ ضروریات کا تعلق یعنی مقاصد خمسہ سے ہے، انہی میں پورا دین آ جاتا ہے، پورا دین انہی ضروریات کی حفاظت کے گرد گھومتا ہے۔ شرعی احکام آپ دیکھ لیں تمام کے تمام، یا تو ان میں دین کی حفاظت مطلوب ہوتی ہے، یا انسانی نفس کی، یا انسانی عزت کی، یا مال کی، یا عقل کی۔ یہی ہیں بس جن کے گرد پورے دین کے مسائل و احکام گھومتے ہیں۔ یہ ضروریات یہ قطعی ہیں، تو ان کو استدلال کرنے کے یا ان کے استنباط کے اصول بھی قطعی ہوں گے۔ تو کلیات سے مراد ہے ضروریات، حاجیات اور تحسینیات۔ تو مصنف نے اصول فقہ کے قطعی ہونے پر دلیل یہ پیش کی کہ چونکہ یہ کلیات و شریعہ پر بحث کرتے ہیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو قطعیات ہوں ان پر بحث کرنے کے لیے ہم ظنی اصولوں کو استعمال کریں۔ تو اگر ان کے کلیات جن سے استدلال کرتے ہیں وہ قطعی ہیں تو ان کے اصول بھی قطعی ہیں۔ المقدمۃ الثانیہ، دوسرا مقدمہ ہے ادلۃ اصول الفقہ قطعیہ، کہ جب ہم نے اصول فقہ کو قطعی مانا تو ان کے ادلہ بھی قطعی ہیں، یعنی قطعی جو مسئلہ ہے وہ قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے نا، یہ تو فی البدی بات ہے۔ جو قطعی مسئلہ ہے وہ قطعی دلیل سے ہی ثابت ہوتا ہے، جو ظنی ہو وہ ظنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ امر متواتر سے وہ قطعی بات ثابت ہوتی ہے نا۔ امر متواتر کیا؟ قرآن کریم کی کوئی آیت ہو، اور اس آیت بھی ہو اور اس کے استدلال میں بھی کوئی گنجائش نہ ہو کسی قسم کے نظر و فکر کی۔ دو باتیں یہاں پر، ایک تو ثبوت کے اعتبار سے دلیل قطعی ہونی چاہیے، اور دوسرا دلالت کے اعتبار سے بھی قطعی ہونی چاہیے۔ جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تبھی اس سے قطعی مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن کریم سارے کا سارا قطعی و ثبوت ہے، لیکن قرآن کریم تمام کا تمام وہ قطعی الدلالہ نہیں ہے۔ آپ نے اصول پڑھا ہے اور مزید انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ان میں فرق آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ثبوت الگ چیز ہے، دلالت الگ چیز ہے۔ ثبوت کیا ہے کہ قرآن کریم ایسے انداز میں ثابت ہے جس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ یہ کلام اللہ ہے۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، اور اللہ نے ایسے انداز میں حفاظت کی ہے کہ جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ اس کا ثبوت قطعی ہے، متواتر ہے، اور ایسا متواتر ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہر دور میں اتنے حافظین پیدا کیے، اور اتنی تعداد میں یہ کتاب حکیم شائع کی جاتی ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو یوں اللہ نے حفاظت کی، اس کو قطعی بنا دیا۔ ثبوت میں کوئی شک نہیں، اس کا ایک ایک حرف کا ثبوت قطعی ہے۔ لیکن قرآن کریم سارے کا سارا وہ دلالت میں قطعی نہیں ہے۔ دلالت کیا ہوتی ہے؟ کہ الفاظ جس معنی کا فائدہ دیتے ہیں، الفاظ جس حکم کا، جس مسئلہ کا، جس معنی کا فائدہ دیتے ہیں، اس دلالت میں، اس معنی کا فائدہ دینے میں پورا قرآن قطعی نہیں ہے۔ کیونکہ جو قطعی الدلالہ ہوتے ہیں وہ خاص ہے، جیسے قطعی الدلالہ خاص کی دلالت قطعی ہوتی ہے، اور قرآن کریم سارے کا سارا وہ ادلہ خاص پر مبنی تو نہیں ہے۔ عدد وہ خاص ہوتا ہے، وہ قطعی الدلالہ ہوتا ہے جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی، اور قرآن کریم میں ہر جگہ عدد تو ذکر نہیں کیے گئے۔ قرآن کریم میں عمومات بھی ہیں، اس میں مطلق بھی ہیں، اس میں خاص بھی ہیں، اور اس میں یعنی واضح الدلالہ الفاظ بھی ہیں، خفی الدلالہ الفاظ بھی ہیں۔ تو ہر طرح کے الفاظ اور ہر طرح کی عبارات قرآن میں ہیں۔ تو جو قرآن کریم کے یعنی الفاظ اور عبارات میں خاص ہیں، یا اعداد ہیں، یا محکم ہیں، یا جن میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں، وہ تو قطعی الدلالہ ہے۔ اور جو عام ہیں قرآن کریم کے عمومات وغیرہ، وہ ظنی الدلالہ ہے۔ سمجھے؟ تو دلیل وہ قطعی تب بنتی ہے، یعنی ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے، جب دونوں اعتبار سے اس کو قطعی مانا گیا ہو۔ وہ قرآن کریم کی آیات قطعی الثبوت تو ہیں، لیکن قطعی الدلالہ وہ چند آیات ہیں جو ان میں سے خاص ہیں یا خاص عبارات پر مشتمل ہیں۔ یہی صورتحال سنت کی ہے۔ سنت ساری قطعی الدلالہ نہیں ہے، ظنی الدلالہ اکثر ہے، جیسے کہ فقہا نے کہا اکثر ظنی الدلالہ، یعنی ثبوت۔ ہاں، ثبوت کی پہلے بات کریں۔ سنت ساری کی ساری قطعی الثبوت نہیں ہے۔ قطعی الثبوت وہ ہے جو متواتر ہے،
اور متواتر تھوڑی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، اور باقی ان کو ظنی الثبوت کہا گیا، جو اخبار احاد ہیں ان کا ظنی ثبوت کہا گیا۔ اور یہی دوسری طرف پھر دلالت، الفاظ کی دلالت وہ قرآن و سنت کے الفاظ کی ایک جیسی ہے، دلالت کا تعلق لفظ سے ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہاں پر دو منہج ہیں، محدثین ہمیشہ ثبوت پر بحث کرتے ہیں اور فقہاء دلالت پر بحث کرتے ہیں۔ سنت کی اگر بات کریں تو محدثین نے کس پر زیادہ بحث کی ہے؟ ثبوت پر، اور انہوں نے وہ احادیث پیش کرنے کی یا ان احادیث کو بیان کرنے کی کوشش کی جن کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ اپنی اپنی بساط کے مطابق سب نے یہی محنت کی ہے، اور بعض نے ایسے اصول اپنائے کہ انہوں نے صرف صحیح احادیث ہی ذکر کی ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے بعد امام مسلم ہیں، اور بعض والوں نے بھی اس کا التزام کیا لیکن ان کی احادیث میں کچھ ضعیف بھی آ گئیں۔ تو ثبوت اور ثبوت حدیث کا یا ثبوت سنت کا معیار یہ محدثین کے پاس ہے، اور دلالت اور الفاظ میں اصولوں کا استعمال کر کے استدلال کا باب یہ فقہاء کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں دو چیزیں تقسیم نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے ثبوت پر بحث کی ضرورت ہی نہیں، وہ ویسے ہی ثابت ہے۔ قرآن کریم کے ثبوت پر کوئی بحث کی ضرورت نہیں، وہ ثابت ہی ثابت ہے۔ ہاں وہاں پر الفاظ کی بحث آتی ہے تو وہ فقہاء بحث کرتے ہیں، اور محدثین کا مجال ثبوت حدیث کا ہے، اور فقہ الحدیث یہ بھی محدثین میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ محدثین فقہاء بھی تھے، اور محدثین سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ امام بخاری اگر رحمہ اللہ وہ اگر ثبوت و سنہ کا اہتمام کرتے ہیں تو فقہ الحدیث پر جتنا امام بخاری نے کام کیا ہے وہ فقہاء میں سے کسی نے نہیں کیا۔ فقہاء کی جو فہم شریعت ہے یا فقہ کا جو معیار ہے وہ الگ ہے محدثین کے معیار سے۔ فقہاء بس الفاظ کی دلالت کو لینا جانتے ہیں اور صحت الحدیث کے معیار کو نہیں دیکھتے، اور محدثین کا میزہ ہے وہ پہلے صحت الحدیث کا معیار اس کو مضبوط رکھتے ہیں اور پھر اس سے استدلال کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اصول فقہ اگر قطعی ہے تو اس کی ادلہ بھی قطعی ہے، یعنی جن ادلہ سے اصول وضع کیے ہیں فقہاء نے، متکلمین نے، اصولیوں نے، وہ ادلہ قطعی ہیں، کیونکہ اگر ادلہ ظنیہ ہو تو ان سے قطعی اصول کیسے بن سکتے ہیں؟ اور ادلہ کے قطعی ہونے سے یہ مراد نہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہو جس سے ہم نے کوئی اصول نکالا ہو، یا کوئی ایک حدیث ہو جس سے ہم نے اصول وضع کیا ہو۔ ادلہ کے قطعی ہونے سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ادلہ کے قطعی ہونے سے مراد یہ کہ اصولوں کے پیچھے اتنے قرائن اور اتنی ادلہ جمع ہو جاتی ہیں کہ ان کی کثرت تواتر کا فائدہ دیتی ہے۔ جیسے یہی بات ہے نا، وہ پہلے ہم نے مثال دی کہ الامر یفید الوجوب، اب قرآن کریم کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ امر یفید الوجوب، اور نہ ہی کہ سنت کی ایسی عبارت ہے کہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے، لیکن فقہاء نے یہ ضابطہ بنایا اور اس کو قطعی کہا، اور اس کے پیچھے قرائن بے شمار ہیں، قرآن کریم کی آیات بے شمار ہیں، خالف عن امر ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم، اور اسی طرح دیگر بہت سی آیات جن میں اللہ تعالیٰ امر کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور سنت کے کئی ایک الفاظ، اور صحابہ کا پھر تواتر عملی، اور امت کا اس کو قطعی انداز میں لینا، یہ سب قرائن، یہ سب دلائل جمع ہو کر اس اصول کو قطعی بنا دیتے ہیں۔ اور جو متواتر کا باب ہے، آپ نے متواتر کی قسمیں پڑھی ہیں، متواتر ایک لفظی ہوتا ہے ایک معنوی ہوتا ہے۔ متواتر لفظی بہت تھوڑے ہیں اور زیادہ متواتر معنوی ہیں۔ متواتر لفظی کیا ہے کہ الفاظ متواتروں کے، جیسے ایک ہی حدیث زیادہ متواتر لفظ میں محدثین ذکر کرتے ہیں، کون سی؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور باقی بعض احادیث کو وہ متواتر معنوی کہتے ہیں۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن ان کا مفہوم ایک ہے، مختلف الفاظ ہیں لیکن وہ ان تمام کو جمع کریں مختلف جگہوں سے تو ایک مفہوم سمجھ آتا ہے، اسے متواتر معنوی کہتے ہیں۔ اصولوں کے پیچھے جن کو ہم نے قطعی کہا، ایسا ہی تواتر کار فرما ہے۔ ان اصولوں کے پیچھے آپ کو ایک عبارت نہیں ملے گی ایک جیسے لفظ سے، یعنی اگر آپ نے مصنف نے کہا کہ اصول فقہ قطعی ہیں تو آپ پھر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ ان قطعی کے پیچھے کون سی قرآن کریم کی آیت ہے جو ان اصولوں کو ثابت کرتی ہے، یا کون سی خبر متواتر ہے۔ تو لفظی تواتر نہیں ملے گا، معنوی تواتر ملے گا، اور معنوی تواتر بھی ہمیں ایک جنس سے نہیں ملے گا، صرف قرآن کریم کی آیت یا سنت اس سے تواتر نہیں، بلکہ اس میں تواتر عملی بھی ملتا ہے، اور فقہاء کا اجماع بھی ملتا ہے، اور اصولیوں کا اتفاق بھی ملتا ہے۔ یہ سب مل کر اس اصول کو قطعی بنا دیتے ہیں۔ ادلہ تو اصول الفقہ قطعی ہے، اگر اصول فقہ قطعی ہے تو اس کے ادلہ بھی قطعی ہیں۔
مصنف نے اس کی وضاحت میں کہا ان المقدمات المستعملۃ فی ھذا العلم والادلۃ المعتمدۃ فیہ لا تکن الا قطعیہ. اس علم میں جو مقدمات استعمال کیے جاتے ہیں، مقدمات یہ لفظ عام طور پہ منطقی بولتے ہیں. آپ نے کچھ منطق پڑھی آپ لوگوں نے؟ اب ناپید ہوگی مدارس کے نصاب سے. اکثر پہلے منطق بہت پڑھائی جاتی تھی. منطق یہ ہے کہ کچھ مقدمات کو قائم کر کے ایک وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. کچھ مقدمات کو پہلے قائم کر دیں اور ان سے ایک نتیجہ نکال دیں. ہاں جی، یوں چھوٹے موٹے مقدمات ملا کر دو تین باتیں جمع کر کے ایک نتیجہ نکال دیں، انہیں کہتے ہیں مقدمات. یعنی ہر نتیجے کے پیچھے کچھ اصول ہوتے ہیں، پیچھے کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان کو جمع کر کے ایک پھر نتیجہ نکلتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ دھوئیں کی دلالت آگ کے جلنے پر. آگ جل رہی ہو، کہتے ہیں اگر کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہو وہ دلالت ہے آگ کے جلنے کی، تو پیچھے مقدمہ کیا؟ دھوئیں کا اٹھنا، اس کی دلالت ہے آگ کے جلنے پر. سمجھے؟ اس طرح کے مقدمات قائم کر کے ایک نتیجہ نکالنا، یہ مقدمات کا لفظ بولنا احکام کے پیچھے، نتائج کے پیچھے، یہ اصل میں فلسفیوں کا یا منطقوں کا ایک طرز فکر ہے. تو کہتے ہیں اس علم میں جو بھی مقدمات استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہ جن سے ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، والادلۃ المعتمدۃ فیہ، اور وہ ادلہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لا تکن الا قطعیہ، وہ قطعی ہی ہو سکتے ہیں. وہ مقدمات اور ادلہ قطعی ہوتی ہیں. لأنها لو كان ظنیۃ لم تفید القطع فی المطالب المختصۃ به، کیونکہ اگر وہ مقدمات اور وہ ادلہ ظنی ہوں تو وہ اپنے نتائج میں قطعیت کا فائدہ نہ دیں. اگر ادلہ ظنی ہوں تو وہ قطعیت کا کیسے فائدہ دیں ان مطالب میں، ان مقاصد میں جو ان سے ہمیں مطلوب ہیں. وہذا بین، اور یہ بات بالکل واضح ہے. یہ بات واضح ہے کہ جب ہم نے کہا اصول فقہ قطعی ہیں تو ادلہ بھی قطعی ہونی چاہیے. اور میں نے آپ کو قطعی ہونے کی وضاحت کر دی کہ قطعی ہونے سے مراد نہیں ہے کہ قرآن کریم کیونکہ ایک آیت ہے جس سے ایک اصول نکلتا ہو. وہ یہ بڑا وسیع باب ہے قطعیات کا، اس کو وسیع نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں، بہت سے قرائن اور بہت سے دلائل اور علامات سے مل کر ایک چیز قطعیت کے مرتبہ تک پہنچ جاتی ہے. جی، یہ دو مقدمات ہیں جو ہم نے پڑھ لی اور ان پر خاطر کا وضاحت کر دی. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.